ریاض الجنہ بڑی مقدس جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ ایتھو ایک تے اہل سنت جماعت دا عقیدہ واضح ہویا کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیتا ہے، حضور جنوں چاہیں جنت بنا دے، جنت دا باغ بنا دے۔ حالانکہ وہ بڑیاں جائیں ویسے تے عاشقوں کو پوچھا جائے کہ عاشق کہنے صرف روضۃ من ریاض الجنہ صرف وہ نہیں، پورا مدینہ ہی ہے۔ حضور چلے نے، حضور آئے نے، حضور دے جیتے قدم ادا کی وہ جنت ہی اور کی ہے، وہ جنت دا باغ ہے۔ وہ پھر میں عرض کی تھی کہ کوئی جگہ مدینہ باغ دی ایسی نہیں ہے جیسے فرشتہ کھڑا نہ ہے اور پر لگا کے پیرے دے رہے نے۔ وہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوندے نے جدو حضور دا امتی آندا ہے۔ اے تھے مالی دے فیصلے نے، وگرنہ حضور خود باہر آ جائیں تو قیامت آ جائے۔ اس سے ہمارے یہاں علماء کرام نے فرمایا ہے اور حضور نے خود فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعتی۔ کدی تسی غور کیتا ہے آپ نے کیوں فرمایا من زار قبری واجبت لہو؟ میری جس نے زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، میری قبر کی جس نے زیارت کی، روزے کی زیارت کی، اس پہ میری سفارش واجب ہے۔ پھر حضور فرمانے نے جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میری زیارت کی۔ ترغیب نہیں آپ کی چاہتے ہیں کہ میرا امتی میرے سامنے آئے؟ دیکھو نا، پھر حضور کیوں ترغیب دلا رہے ہیں کہ اس سے شفاعت واجب ہے، نہ آپ فرمان دے۔ پھر آپ نے تو تک فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا، فقط جفانی، اس نے مجھ پہ زیادتی کی۔ یعنی حضور چاہتے ہیں دیکھتے رہنے ہر ایک نو، کیوں نہ امتی جو حضور تو دور ہے، اسی دور ہے نا، وہ تو سارے جان تو بھی زیادہ قریب نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ میرے کو آئے، میں انہوں نوازا۔ دیکھو نا، باپ چاہتا کہ بیٹا امریکہ بھی ہوئے ہاں، تو باپ موبائل چو دیکھتا بھی ہوئے تو سارا کچھ ہوئے گا، لیکن جسمانی طور پہ بیٹا قریب ہو جائے تو باپ تو چاہتا ہے کہ بیٹا میرا قریب ہوئے، میں انہوں نوازا۔ تو حضور سب سے زیادہ مخلوق کے اندر شفقت فرمانا لے، اور سب تو زیادہ باپ یعنی شفقت نہیں فرمانا جنہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمانے لے۔ اس معنی حضور بلا رہے ہیں کہ میرے کو آ جائے، ایتے شفاعت بھی واجب ہو جائے، ایتے کرم بھی ہو جائیں، ایتی بخشش بھی ہو جائے، مغفرت بھی ہو جائے، اللہ بغیر اپنے قرب دی دولت عطا فرما دے۔ پھر اس وقت میں ایک جملہ بولے ایسی کہ ساڑھے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور دی بارگاہ چ حاضری اعظم القربات، یعنی اللہ تے قریب کرنے والے جننے بھی اعمال نے سب تو زیادہ جڑا عمل اللہ دی بارگاہ چ قریب کرتا ہے وہ حضور دی بارگاہ چ حاضری ہے۔ اور وہ اوپر انہوں نے دلیل دیتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مغفرت کی طرف کوشش کرو، اور مغفرت طلب کرنا واجب ہے، یعنی وہ کام کرو جنہوں نے میں بخشی فرماوا، تو خود ہی فرماندا ہے کہ تانوں ایک کام دس دینا، جے تسی کر لیا نا تو میں تہاڈی بخشی فرما داں گا۔ وہ کی ہے؟ میرے محبوب دی بارگاہ جا جاؤ تو تے کو مالک منو معاف کر دے، تے میرے محبوب کہہ چھن مالک اے میرے نو معاف کر دو، بس وہ تہاڈی بخشش ہو گئی۔ لا وجد اللہ تواب الرحیم۔ پھر میں اتھے کیا سی کہ ریاض الجنہ دے تو تھی تڑپ دیو، وہ تو پرمٹ تے جانا ہے نا، تو بابے اسلام دے کیا پرمٹ ہے؟ یاسر بٹ صاحب ویسی صاحب بیٹھے دے نے، انہوں نے پوچھو جڑے گئے نے کیا بابے اسلام دے کو پرمٹ ہے؟ کوئی پرمٹ نہیں، پرمٹ تے ریاض الجنہ ہے۔ تو تسی انہاں بھی نہیں غور و فکر کر دے، وہ بابے اسلام ریاض الجنہ جنت دا باغ ہے، جنہ دے قدم لگے نے، جنہ نے فرمایا ہے، تو انہوں نے فرمان دے وہ باغ بنیا بھی، کہ بابے اسلام دے تو تسی انہوں دے سامنے کھڑے ہو، کہ کیڑی جنت ہے؟ حضور دے سامنے ساری جنتاں نیچے نے، عرش تو بھی اونچے نے حضور، تے جدو حضور دے سامنے آ گئے تو ایسو بڑی معراج کی ہے، ایسو بڑی دولت کی ہے۔ ایسے مانے اگر ریاض الجنہ نہیں ملتا تو تسی بار بار بابے اسلام تے آگے حضور دی بارگاہ کھڑے ہو جاؤ، ایک نظر بس، اور کی چاہیے ہے۔ وہ کیا نا مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا، اور میں کہنا کہ کمال کر چھڑیا۔ آپ کہتے ہیں اے ہزارہ جبریل اندر بشر، باہر حق سوئے غریبہ یک نظر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزارہ جبریل تواڈی بشریت جسم آگے نے، آپ دی نورانیت تو بڑی اعلیٰ وے، بشریت ہے نہیں کہ اعلیٰ وے، جبریل جیسے ہزارہ بھی ہوں تو تواڈی بشریت جسم آگے، اور باہر حق سوئے غریبہ یک نظر، ساڑھے غریبہ دی طرف ایک نظر ہی فرما دو تو جڑا سامنے کھڑے ہو جائے۔ انہوں اور کی چاہیے ہے؟ اس مرے میں کہ یہ تو ساڑھی قسمت ہے،
70,000 صبح آندے نے سلامی کردے نے طواف کردے نے حضور دے روزے پاک تے پھر 70,000 آندے نے صبح تک پھر قیامت تک دوبارہ اجازت نہیں ہے کیوں جاؤ تو پھر بارگاہ مصطفی سلامی پیش کر کے آؤ وہ میں اور آپ اور حضور دے غلام ہاں جنہوں نے حضور بار بار بلاندے نے باب اسلام جو 1000 مرتبہ بھی آئے ہو کبھی بھی انکار نہیں ہوئے گا پھر کیا جائے گا آ جا پھر تینوں نوازی ہے تو ان بھی تسی اپنے ناز اپنے اوپر ناز نہ کرو فخر نہ کرو کہ سانو ایسے آقا نصیب ہوئے نے ایسا کرم ہویا وے تے اس میں کوشش وہ جاری رہنی چاہیے بڑی خوشی ہے نہیں سب ماشاءاللہ ویسے ہی اللہ دا فضل ہے اللہ دی مہربانی ہے محبت والے پھر وہ ویسی بھی وہ نسبت بھی نصیب وہ یاسر صاحب بیٹھے نے یہ بھی ماشاءاللہ عمرے کر کے آئے نے ایک تو زیادہ تڑپ وہ شعر پڑھے ہیں شاعر تو منوں بڑا لطف آیا شعر جو انہوں نے کہا کہ جدو جاندے نے مچلدے نے تے جدو آندے نے تے تڑپدے نے میں کیسی بادشاہ نے کیتی ہے گل بھی انجے جڑا ایک دفعہ اللہ دا گھر دے کے آندا نا اتھوں دیاں رونقاں حرم شریف دیاں سبحان اللہ تے پھر مدینے پاک میں کیا ہی 2 اکھاں نے ایک اکھ مدینہ ہے تے ایک اکھ مکہ ہے یہ دونوں ہی اکھاں نے کہ مکہ شریف بھی تڑپدا ہے مچلدا ہے دیکھدا ہے کتھے میں آ گیا جتنے میرے آقا چلا کرتے ہیں اللہ دا گھر پھر قدم قدم تے رحمتاں پھر جدو مدینہ باغ جاندا ہے وہ دے کے واپس آندا نا پھر وہ دل کردا ہوں میں پھر جاواں پھر وہ تڑپدا ہے ایسے ہی ہے وہ جتے اللہ دا کرم ہو جاندا ہے وہ تو کہنا اگلے سال پھر جاواں کوئی کمیٹی بندہ کوئی کچھ کردا ہے کیوں پہلے مچلدا ہی وہ دیکھ آیا ہوں جدو دیکھ کے آیا نا وہ تڑپ پیدا ہو گئی ایسی دعا کرنے اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے انیس میرا صاحب اللہ پاک انہوں خیر و فیدہ پہنچائے اور اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے نبی صاحب محترم نبی میرا صاحب بیٹھے تھے انہاں دی شفقتہ بڑے بھائی نے اللہ پاک انہاں دے بھی کرم فرمائے جتنی نہیں گئے ہماری سب تے مہربانی فرمائے جڑے کہ سنن والے محبت والے نے اللہ پاک انہاں دے بھی کرم فرمائے انہاں دے بھی فضل فرمائے میں آخری اسے بات کو ختم کرنا اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا آسان نہیں حرم کی زمین اور قدم کے رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اللہ جل وعلا سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے